مختصر الفاظ میں اپنی گفتگو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب اور باقی علماء کرام موجود ہیں، وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں صرف میڈیا کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں اور چند کڑیاں جوڑنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ صہیونی اور تکفیری میں کچھ قدرے مشترک ہیں۔ صہیونی بھی منافق، تکفیری بھی منافق، صہیونی بھی ظالم، تکفیری بھی ظالم، صہیونی بھی اسلام دشمن، تکفیری بھی اسلام دشمن، صہیونی بھی پاکستان دشمن اور تکفیری بھی پاکستان دشمن ہے۔ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں امریکہ، اسرائیل یہ ایک ساتھ مل کر حملہ آور ہیں غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر، اور دوسری جانب اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکی اسرائیلی ایجنٹ بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر، تکفیریوں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہے پاکستان کی ڈیفنس لائن پارا چنار پر۔ کیا پارا چنار وہ سرزمین، وہ دھرتی جو دراصل ایک بارڈر کو سیکیور کرتی ہے، یہ وہ بارڈر ہے جس میں جب آپ کے پروردہ آپ سے منحرف ہو کر دوسری جانب گئے تو وہ انہی سرحدوں سے آپ پر حملہ آور تھے، لیکن آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے پارا چنار کے ان غیور مومنین کا جنہوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن وطن کی محبت میں آپ کی سرحدوں کی دفاع کی، اور آج اسی دفاعی لائن کو پھر نشانہ بنایا گیا۔ ان تکفیریوں نے ایک سازش رچائی، اور بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا جب پارا چنار کا محاصرہ تھا، میں اس القدس ریلی کے اوپر اس حاضر ڈیوٹی افسر کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے فائرنگ کی، جس کا کورٹ مارشل آپ نے کیا، لیکن میں ایک سوال ضرور اٹھانا چاہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں کانوائے پر کس طریقے سے حملہ کیا گیا، کریمنگل میں جب اساتذہ کو شہید کیا گیا تو اس پر فوری طور پر قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ کہنے دیجئے مجھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور نیتوں میں کھوٹ ہے، جو ایک طرف تو آپ نے دست شفقت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ان غیرت مندوں کو، ان غیوروں کو، ان محافظوں کو جو دراصل آپ کی سرحد کی دفاع کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے ستم کا بازار گرم کرنے ان تکفیریوں کو کھلے ہاتھ دیے اور چھوٹ دی ہوئی ہے۔ میں مقتدرہ سے اور حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے یہی روش آپ کی برقرار رہی تو پھر معاملات بہت سنگین ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جسے آپ دبا دیں اور وہ گھروں میں بیٹھ جائے۔ ہم ایک ملت ہیں اور یہ اس ملت کو دبانا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ واقعہ پارا چنار میں ہے تو کراچی میں یہ احتجاج کیوں؟ یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں
بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں اب پاکستان کے کریا کریا میں یہ احتجاج ہوگا، ہر گلی اور کوچے میں یہ احتجاج ہوگا، کیونکہ سوال ہے میرے وطن کی صالحیت کی، سوال ہے میرے وطن کے استحکام کی، اور کسی کو یہ اجازت ہم نہیں دیں گے کہ اس وطن کو مشرقی وطن بنائے، اس پاکستان کو مشرقی پاکستان بنائے، اور ان تکفیریوں کو کھلے چھوٹ دی جائے اور وہ آزادی سے دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے رہے۔ اب بس بہت ہو چکا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو اپنی لائن اڈاپٹ کرنی پڑے گی، کیا آپ اپنے وطن پاکستانیوں کے ساتھ ہیں یا انصاف کے ان سپولیوں کو جنہوں نے آپ نے پالا تھا ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ یہ لائن آپ کو ڈرا کرنی ہے۔ اگر پاکستان کے استحکام اور بقا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ صف واضح کرنی پڑے گی، اور پارا چنار میں فوری طور پر جو مشران وہاں پہ جنگ بندی اور جو صلح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی بات آپ کو توجہ سے سننی پڑے گی، اور اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں بجائے اس کے کہ وقت گزر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان